تو ڈیفینیشن الگ الگ ہے کامیابی کی، پر کامیابی سیم ہے۔ تو جو آتے ہیں آپ کو 20-25 سال کے اندر آپ کو لگی ہیں، جس کے آپ عادی بنے، آپ چاہ رہے ہیں وہ 25 دن میں صحیح ہو جائیں، کیسے؟ السلام علیکم پاکستان، آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ کامیابی کے 3 اہم راز، جن کو ہم اکثر اوقات اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، پر پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کر جاتے ہیں یا پھر ہم انہیں سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو، ہم کہتے ہیں میں محنت بھی کر رہا ہوں، صحیح سے کام بھی کر رہا ہوں، انویسٹ بھی کر رہا ہوں، صبح سے لے کے رات تک لگا ہوا ہوں، ایفرٹس بھی میں ڈبل کر رہا ہوں، پر میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اب اس کے اندر ہمارا سب سے پہلا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکشن اینڈ پرائس۔ ڈائریکشن اینڈ پرائس، اب یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں سے مجھے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، جانا ہے، اور اس جگہ کا راستہ یہ ہے کہ یار میں لیفٹ سائڈ سے اگر جاؤں گا تو میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے، ودن اے 1 آور۔ اور میں کر کے رہا ہوں کہ میں نے کوئی بہت بڑی گاڑی نکال لی، بہت ہائی فائی گاڑی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اچھا خاصا فیول میں نے ڈلوا دیا، اور میں 200 کی سپیڈ سے چلا رہا ہوں گاڑی اپنی اس منزل پہ جانے کے لیے۔ پر میں غلطی کیا کر رہا ہوں کہ میں وہاں جانے کے لیے جو رائٹ سائڈ پہ روڈ جا رہا ہے اس پہ جا رہا ہوں، میں لیفٹ سائڈ پہ جا ہی نہیں رہا، میری ڈائریکشن رائٹ سائڈ کی ہے، اور میں سپیڈ لگا رہا ہوں 200 کی، محنت کر رہا ہوں، فیول بھی ڈلوا رہا ہوں، گاڑی بھی بڑی ہائی فائی ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنی اس منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ 200 کیا، میں 1000 کی سپیڈ سے چلا جاؤں، کیوں؟ کیونکہ میری ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے۔ اب اگر مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن کو صحیح کرنا پڑے گا، جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کہ ہم چاہتے کچھ ہیں، خواہش ہماری کچھ ہوتی ہے، منزل ہماری کچھ ہوتی ہے، محنت ہم کہیں اور کر رہے ہیں۔ ڈیفینیشن الگ الگ ہے کامیابی کی، پر کامیابی سیم ہے۔ اب کامیابی کی کوئی بھی آپ کی بھلے ڈیفینیشن ہو، کامیابی کی کوئی بھی آپ کی منزل ہے، لیکن اگر آپ کو کامیابی کے لیے پرائز دینی پڑتی ہے، دیکھیں بھیک بھی جو ہے نا وہ مفت میں نہیں ملتی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھیک مفت میں مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بھی انہیں جگہ جگہ ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، 100 لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، صبح سے لے کے رات تک عجیب حلیے میں گھومنا پڑتا ہے، پھر جا کے ملتی ہے۔ تو ہر چیز کی پرائز ہے۔ اب جو کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، آپ کی محنت کی شکل میں، آپ کے ایفرٹ کی شکل میں، صحیح محنت اور صحیح ایفرٹ کی شکل میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ محنت ہی غلط کر رہے ہو، آپ ایفرٹ ہی غلط کر رہے ہو تو رزلٹ نہیں آئے گا۔ اب چائے کو میٹھا کرنے کے لیے اگر اس کے اندر آپ نمک ڈال رہے ہیں تو وہ میٹھی نہیں ہوگی۔ آپ بھر بھر کے نمک ڈالی جا رہے ہیں چائے کے اندر اور چاہ رہے ہیں کہ وہ میٹھی ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ون از سرپرائز بائی نیچر۔ اچھا، یہ بڑا نا اہم نقطہ ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جی، سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ حاصل ہو جاتا ہے جو ہم نے نہیں چاہا ہوتا، لیکن خدا ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ اس کی ایسی نوازش ہوتی ہے جو ہمیں پھر 2 4 6 8 مہینے بعد جا کے پتہ چلتی کہ اچھا یار، یہ جو مجھے اس ٹائم حاصل ہے یہ لا حاصل سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جو ہمیں لا حاصل ہوتا ہے، لائک جو ہمیں نہیں ملا ہوتا، جس کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو، بھلے وہ کامیابی ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس ٹائم پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے زندگی ختم۔ بٹ کچھ وقت کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، اللہ نے جو میرے لیے پلان کیا ہوا تھا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، میں تو ایسے ہی مایوس ہوا تھا۔ پھر ہم شکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ شکر کی طرف بڑھتے ہیں تو قدرت آپ کا ہاتھ خود تھامتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ زندگی میں لازمی نہیں کہ جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو اس وقت آپ کو حاصل ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر خود کو مطمئن کریں اور اسی راستے اور اسی ٹریک پہ رہتے ہوئے آپ آگے زندگی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھیں۔ اینڈ دی تھرڈ ون، فائنل، ایکسیپٹ اینڈ لرن۔ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے جو بھی آپ نے اب تک اپنی زندگی میں کیا ہے، یا آپ نے دیکھا ہے یا فیس کیا ہے، اور اس سے سیکھنا بھی ہے۔ اب موسٹلی ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم لرننگ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو خریدتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ایک انسان دھکے کھا کے، ایموشنلز ہو کے، ٹوٹ کے، ایک عجیب جذبات کے ساتھ مارکیٹ میں اترتا ہے نا، اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی رفتار کے ساتھ خدا کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اس کا اپنا تجربہ، اپنا انداز اور اس کا سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس اسٹیج تک آنے کے لیے آپ کے لیے لرننگ بڑی ضروری ہے۔ لرننگ ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہے۔ لرننگ مین کہ آپ اپنے دماغ کو کھریدیں، اپنی سوچوں کو وسیع کریں، ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہیں۔ عادتیں بدلنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فٹافٹ ایک دن میں ہماری عادتیں بدل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو عادتیں آپ کو 20-25 سال کے اندر آپ کو لگی ہیں، جس کے آپ عادی بنے، آپ چاہ رہے ہیں 25 دن میں صحیح ہو جائے، کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے خود کو، تھوڑا لرننگ کے حساب سے، اور ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو جو آپ کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ کہ ان 3 پوائنٹس کو بڑے کم لفظوں میں اور بڑے ریپڈلی میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ضرور یہ سمجھ آئے ہوں گے، اور کوشش کریں کہ آپ ان کے اوپر عمل کریں، آپ کو رزلٹ خود نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہو کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔